والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ مولانا العظیم۔ محبت کے ساتھ درود شریف۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلہ واصحابہ یا سیدی یا نور اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا صاحب قام قوسین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله۔ تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی۔ کہیں وہ جوش لن ترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے، کہیں وہ جوش لن ترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ خدا ہی دے صبر اے جان پرغم، خدا ہی دے صبر اے جان پرغم، دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم، دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم۔ جب ان کو جرمٹ میں لے کے خود سی جنا کا دولہ بنا رہے تھے۔ خالق کائنات جل جلالہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے میں اور آپ اللہ عز و جل کی عطا سے، اس کے کرم اور اس کے فضل سے جو نبی مکرم فخر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ممتاز شان اور منفرد شان سارے نبیوں میں سے عطا ہوئی، اس کی خوشی میں آج ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ عز و جل اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے ہماری یہ مختصر سی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حافظ مبین اویسی صاحب، اللہ پاک انہیں اور ان کے ساتھ جملہ محنت کرنے والے، محبت کرنے والے جنہوں نے اس محفل کا انعقاد کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بڑی شان کی خوشی میں اکٹھے ہوئے، علامہ ابوبکر حجازی صاحب دیگر ہماری سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، جزائے جزیل عطا فرمائے۔ مختصر سے وقت میں مختصر سی گفتگو ہے، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ توجہ میری طرف رہے۔ کوشش کروں گا کہ آسان ہو اور آسان ہی پیرائے میں سمجھایا جائے، تو آپ نے اس کی طرف توجہ کرنی ہے۔ پہلے تو یہ بات ہے کہ یہ شان معراج ہے، یہ حضور کی شان ہے۔ ویسے تو حضور کی ہر شان پہ سنی حیران ہے، تو پھر واقع معراج پہ حیران ہے، اور دوسرے پریشان ہیں۔ یعنی سنی حضور کی شان پہ حیران ہے اور بے ایمان پریشان ہے، عقل پہ چلنے والے پریشان ہیں، مشاہدات تجربات پہ مرنے والے پریشان ہیں۔ نہ ہم نے مشاہدے کا کلمہ پڑھا، نہ ہم نے عقل کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے آمنہ کے لال کا کلمہ پڑھا ہے۔ ہم خدا کی قدرت کو ماننے والے، پوری دنیا میں آپ سرچ کر کے دیکھیں، اب تو میڈیا کا دور ہے، صرف ایک ہی جماعت آپ کو ملے گی جو اللہ کی قدرت کی قائل ہے اور اللہ کی توحید کی قائل ہے، اور اس جماعت کا یہ ایمان ہے کہ تیرے میرے فلاں کے لیے تو ناممکن ہے، لیکن خالق کائنات کے لیے ناممکن نہیں ہے۔ وہ جس کو چاہے، جب چاہے، جس وقت چاہے۔ یہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ منٹ بھی ہمارے لیے ہیں، یہ لمحے بھی ہمارے لیے ہیں۔ اللہ کے لیے تو صرف سمجھانے کے لیے بولتے ہیں، رب کے لیے کوئی لمحے نہیں ہے۔ ایک دیکھو، آپ ذرا غور کرو
قیامت کا دن جو ہے ایک کے لیے 50,000 سال اور ایک کے لیے 1,000 سال. ذرا میں آپ تو ویسے بھی سمجھدار ہیں، آج جو ہے نا بڑے جراثیم آ گئے ہیں، خود تو ان کے پاس شیطان ہلتا ہی نہیں، لیکن آگے وہ جراثیم منتقل کرتے ہیں اور لوگوں کے ایمانوں پہ حملہ کرتے ہیں. قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے قیامت کا دن 50,000 سال کا ہوگا، یعنی اس کی مقدار، یہ جو دنیا کا دن ہے نا اس کی مقدار 50,000 سال، لیکن اللہ پاک فرماتا ہے 1,000 سال. اب وہ ایک کے لیے 50,000 سال اور ایک کے لیے 1,000 سال، وقت تو وہی ہے، اور ایک کے لیے 50,000 سال کا عرصہ اور ایک کے لیے 1,000 سال کا عرصہ. اور میرے اور آپ کے آقا فرماتے ہیں جو ہمارے ہیں، جو رسول اللہ کو ماننے والے ہیں، جو رسول اللہ کے پیارے ہیں، جو کامل مومن ہیں، حضور فرماتے ہیں ان کے لیے لمبا نہیں ہوگا. کسی کے لیے 50,000 سال، کسی کے لیے 1,000 سال، اور جو آمنہ کے لال کے غلام ہیں فرمایا ان کے لیے اتنا ہی ہے جتنا فرض نماز ادا کرنے میں وقت لگتا ہے. اللہ یا رسول اللہ یا ذرا مزید آپ دیکھیں، یہ تو اللہ عز و جل نے خود فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب کو لامکان تک کی سیر کرائی ہے، مسجد اقصی تک کی سیر کرائی، پھر مسجد اقصی سے آسمانوں کی جنتوں کی سیر کرائی، آسمان اور اس کے عجائب و غرائب، عجیب عجیب باتیں، حیران کن باتیں، حیران کن چیزیں محبوب کو دکھائیں. یہ مطلب نہیں کہ محبوب جانتے نہیں تھے، ایک جاننا ہوتا ہے بن دیکھے، ایک جاننا ہوتا ہے دیکھ کر. جیسے میں دیکھ رہا ہوں آپ کو، دیکھ رہا ہوں آپ کو، یہ ایک دیکھنا ہے، ایک ہے وہاں پہنچ جانا. میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جنت میں پہنچے بھی یہ سارے، پھر سدرہ سے بھی آگے، عرش عظیم، پھر عرش عظیم سے بھی آگے، لا مکان تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب و غریب چیزیں دیکھی، معاملات دیکھے. اور سب سے بڑی عجیب بات ہے کہ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا حجاب رب کا دیدار فرمایا. اب یہ تو اللہ نے بیان فرمایا کہ ہم نے سیر کرائی، اور ہمیں پوچھو، ہم کہتے ہیں اگر ہمارے آقا بھی کہہ دیتے تو ہم مانتے، ہمارے آقا بھی کہہ دیتے تو ہم مانتے، لیکن رب نے کیوں نہیں فرمایا محبوب آپ کہو میں نے سیر کی ہے؟ سوال تو یہ ہے نا کہ اللہ پاک نے یہ کیوں نہیں فرمایا، عرض کر کیوں نہیں فرمایا کہ محبوب آپ کہو کہ میں کیا ہوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ شریکہ تھا نا، کیونکہ یہ معراج ہوئی ہے مکہ میں، اور مکہ میں تھے مشرک، مکہ میں تھے حضور کے منکر، جو حضور کے آگے کانٹے بچھانے والے اور ظالم پتھر مارنے والے، حضور کو مجنون کہنے والے، حضور کو شاعر کہنے والے، خدا کے کلام کی طرف الزام لگانے والے کہ یہ حضور نے گڑھا ہوا ہے. نعوذ باللہ، حضور کو کاہن کہا گیا، شاعر کہا گیا، مجنون کہا گیا، کیا کچھ ان لوگوں نے کہا. تو اب جب حضور کہتے کہ میں کیا ہوں مسجد اقصی میں، جو کبھی گئے ہی نہیں تھے، کیونکہ کفار جانتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گئے ہی نہیں مسجد اقصی تک، اور آپ کو مسجد اقصی کا تو علم نہیں، یہ ان کے نزدیک کفار کی سوچ تھی. لیکن ہمارا ایمان یہ ہے اگرچہ جسمانی طور پر ادھر سے چل کے نہیں گئے، لیکن کون سی شے ہے جو انہوں نے اپنے محبوب سے دور کر دی ہے؟ وہ تو ان کا تھا نا. ظاہر چوڑوں کی سوچ چوڑوں والی ہوتی ہے، جو ماننے والے ہوتے ہیں ان کی سوچیں تو ایسی ہوتی ہی نہیں. اب وہ کفار کی تو سوچ یہ تھی، وہ تو نہیں مانتے تھے. تو اب اللہ عز و جل نے مسجد اقصی کی سیر کرائی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصی دکھائی. تو اسی لیے دکھائی کہ وہ جو کافر تھے انہوں نے جب آپ سے پوچھنا تھا تو آپ نے مسجد اقصی کا بتانا تھا، تو انہوں نے یہ پھر کہنا تھا اب کام بن گیا ہے. سمجھو شریکہ کی کہتے ہیں ہون مزہ آئے گا، ہون تو پتہ چلے گا تو اتنے گیا ہی نہیں، تو پوچھاں گے نشانیاں تو کریں گے رسوا. سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ کفار کی سوچ ہے. لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا محبوب آپ کہو کہ میں نے سیر کی،
اور اتنے سے وقت میں یہاں سے مسجد اقصی چلا گیا، واپس بھی آ گیا، یوں گیا یوں آ گیا۔ تو میں کہتا ہوں محبوب تم نہیں کہنا، کیونکہ ان چوڑوں نے اعتراض کرنا ہے، تیری عزت پہ حملہ کریں گے۔ پھر قیامت تک آنے والے فلسفی، عقل پہ چلنے والے، سب کے منہ بند کیے رب نے کہ خبردار میرے محبوب کی عزت پہ حملہ کیا، میرے محبوب پہ اعتراض کیا، میرے محبوب پہ تنقید کی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں سب سے بڑا مقام اس شخص کو ملتا ہے جو ذات مصطفیٰ کا دفاع کرتا ہے، حضور کی شانوں کا دفاع کرتا ہے، حضور کی عظمتوں کا دفاع کرتا ہے۔ دیکھو خالق کائنات جل وعلا قرآن میں جب واقعہ معراج کو بیان کرتا ہے تو کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ۔ سن لو، محبوب خود نہیں کہہ رہے میں نے سیر کی ہے، محبوب کا خالق پاک ہے، ہر عیب سے، ہر نقص سے پاک ہے، وہ قادر ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اسی نے محبوب کو پل بھر میں یہاں سے مسجد اقصی، مسجد سے یہاں تک کی سیر کرائی ہے۔ اب یہ ہے حضور کی شان، اس لیے میں کہہ رہا ہوں ہر بے ایمان ہے پریشان۔ اس شان کو اللہ نے خود بیان فرمایا، ادھر انگلی نہ اٹھانا، میری طرف دیکھ لو، سیر میں کرانے والا ہوں۔ اور اگر حضور خود کہتے تو ہم ماننے والے ہیں۔ ذرا توجہ فرمائیں، اب حدیث پاک میں موجود ہے اور آپ بارہا اس کو سنتے بھی ہوں گے۔ اس حدیث پاک کو حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں ڈالا گیا اور جبریل کہاں تھے؟ جبریل سدرہ، آپ وہاں کہاں عرش کے نیچے، جبریل سدرہ تک ان کی بس سدرہ ہے، سدرۃ المنتہا، وہاں جبریل تھے۔ ادھر یوسف علیہ السلام کنویں میں گھرا دیے گئے، اللہ پاک کا حکم ہوا، جبریل امیر وہاں سے آئے اور یوسف علیہ السلام ابھی کنویں میں نہیں گرے تھے تو نیچے پرے جبریل تھا۔ آپ مجھے بتاؤ کتنا کو وقت لگا ہوگا، کتنا کو وقت ہے؟ جبریل کہاں سے آئے ہیں؟ کیا آسمان کے کلیجے نہیں چیرے گے؟ کتنا سفر ہے، لاکھوں سال کی مسافت ہے، اور جبریل یوں آئے ہیں، ادھر سے کنویں میں گرایا ہے، اور سدرہ سے آ رہے ہیں، اور نیچے پر بھی آ گیا ہے۔ اور پھر دیکھو مینڈا ہے، کب آیا ہے مینڈا؟ ادھر چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ رکھی ہے ادھر، اور ادھر اللہ پاک کا حکم ہوا جبریل امین کو مینڈا لے کر چلیں، سدرہ پہ تھے۔ اب کتنا ٹائم لگے گا؟ چھری چلی ہے تو نیچے مینڈا تھا۔ اتنے میں جبریل آئے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ سارے محبت والے ہو اور یہ میسج دور تک جائے گا، سب سے یہ سوال ہے، بتاؤ جبریل ہمارے آقا ہیں؟ جبریل اللہ کے محبوب ہیں؟ بلکہ محبوب خدا کے خادم ہیں۔ جبریل امین سب فرشتوں کے سردار ہیں اور نوری فرشتے ہیں، لیکن ان کو بھی نور ملا ہے تو آمینہ کے لال سے ملا ہے۔ آپ تو سب کے سردار ہیں، خاکیوں کے بھی سردار ہمارے آقا ہیں، نوریوں کے بھی سردار ہمارے آقا ہیں۔ حضور اللہ عز و جل کی عطا سے سب کے ہی آقا ہیں۔ تو جب خادم کی شان کا عالم یہ ہے تو پھر آقا کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ ایک قدم رکھتے ہیں تو جنت میں، یہ بخاری ہے، ہاتھ اٹھاتے ہیں تو جنت میں، صحابہ پوچھتے ہیں تو فرماتے ہیں صحابہ قدم رکھا تو جنت میں، ہاتھ بڑھایا تو جنت کے خوشے کو پکڑ لیا۔ توڑنا چاہتا تھا لیکن چھوڑ دیا، کیونکہ اگر توڑ لاتا تو پھر ختم ہی نہ ہوتا، رہتی دنیا تک تم کھاتے، کیونکہ جنتی پھل ختم تو نہیں ہوتے، وہ تو دائمی ہیں، پھر تم کھاتے رہتے۔ لیکن یہاں تو بن دیکھے ماننے کے سوتے ہیں، یہاں تو یہ جو فلسفی، یہ جو سائنس ہے، ہم دیکھیں گے، ہم کہا ہم بھی دیکھیں گے جب تم جلو گے، جب تم عذاب میں تڑپو گے اور سنی مچلیں گے، کیونکہ انہوں نے دیکھنے کا کلمہ نہیں پڑھا، انہوں نے بن دیکھنے کا کلمہ پڑھا ہے۔ یہ جو معراج کے ماننے والے یہاں بیٹھے ہیں، یہ حضور کی شان کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، یہ بن دیکھے ماننے والے ہیں، یہ تو تاجدار صداقت کے غلام ہیں کہ جنہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں دیکھوں گا تو پھر تصدیق کروں گا، بلکہ انہوں نے کہا کیا بات کرتا ہے تو؟ اور کافروں یہ بات کرتے ہو کن کی؟ میرے صاحب کی، میرے آقا کی، کہ یہ تو آگے وہ یہ کہہ رہے ہیں اور تم یہ بات کر رہے ہو۔ صدیق تو اس سے اگلی بات کو بھی مانے بیٹھا ہے۔
تم کیا کہتے ہو؟ اوے ہم نے تو رب کو بھی نہیں دیکھا، آمینہ کے لال کو دیکھا ہے، ان کے کہنے پہ رب کو بھی مانا ہے، ان کے کہنے پہ جبریل کو بھی مانا ہے، ان کے کہنے پہ قرآن کو بھی مانا ہے، تو تم مجھے یہ بات کر رہا ہے کہ یوں گیا تو یوں آگے، اس سے کے لیے بھی بات کر، صدیق ماننے کے لیے تیار ہے۔ تو اصل بات میں جو کر رہا تھا حضور کی طاقتیں، اس کا تو انکار ہی نہیں ہو سکتا۔ ایک قدم جنت، و جنت کہاں ہے؟ ساتوں آسمانوں سے اوپر، پہلا دروازہ ہی 7ویں آسمان تھے، ابھی جنت اوپر ہے۔ اب وقت نہیں ہے کہ ان کی کتنی مسافت ہے، کتنی موٹائی ہے، تو کہاں ہے؟ ہاتھ اٹھے تو وہاں، قدم اٹھے تو جنت۔ اگر آپ سمجھیں کہ حضور کی طاقت، لیکن پھر بھی اللہ عز و جل نے کہا میں لے کے گیا ہوں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ ابھی میں بتانے لگا ہوں، پہلے آپ میری طرف توجہ کریں۔ 3 چیزیں ہیں، کتنی؟ ان تینوں چیزوں کی طرف ہی کمال کا تعلق ہے۔ ان تینوں چیزوں، یعنی ان تینوں چیزوں سے ہی کمال ہوگا۔ جو بھی شان ہوگی وہ ان تینوں چیزوں کی طرف منسوب اور متعلق ہوگی۔ آپ کا جسم ہے تو جسم سے شان ہے، آپ یہاں بیٹھے ہیں تو آپ کو مقام مل رہا ہے، اجر مل رہا ہے، تو کس سے؟ جسم ہے، اس شان کا تعلق جسم سے ہے۔ اور فرشتے کیا ہیں؟ نور۔ ادھر کس کا تعلق ہے؟ نور کے ساتھ۔ اب نور کے ساتھ تعلق ہوگا۔ تیسرا ہے حقیقت محمدیہ، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوشیدہ صورت، اس کے ساتھ شان کا تعلق ہوگا۔ بس یہ 3 چیزیں ہیں، جسمانی، نورانی اور حقیقت محمدیہ۔ جو بھی شان ہوگی ان تینوں کے ساتھ متعلق ہوگی۔ معراج شریف میں دیکھو ان تینوں شانوں کو، تینوں کو، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جو شانیں تھیں ان کا تعلق جسم کے ساتھ تھا۔ کس کے ساتھ تھا؟ کیونکہ یہاں جسم کی معراج ہے۔ جسم کی معراج کہاں تک ہے؟ بولو، مسجد اقصی تک۔ مسجد اقصی تک کس کی شان ہے اور کس کی معراج ہے؟ وہ ہے جسم کی۔ کس کی؟ ذرا توجہ کرنا، پھر میں بات آگے لے کے چلوں گا۔ وہاں سے آسمانوں کی طرف یہ نورانی شان کی معراج ہے، اور یہ نور کی معراج ہے۔ کس کی؟ نور کی معراج ہے، کیونکہ اب نوریت کی طرف جانا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ نور کی معراج ہے، اور عرش کے آگے حقیقت مصطفیٰ کی معراج ہے۔ اب اسی کے ساتھ ہر شان کا تعلق ہوگا۔ یہ 3 چیزیں آپ سمجھیں۔ اب ذرا آگے چلیں۔ بعض لوگ جو ہے نا روح کے رٹے لگاتے ہیں، روح گئی۔ ہم نے کہا تیری تو پہلے ہی چلی گئی ہے، تیری تو پہلے ہی چلی گئی ہے۔ اور کوئی شرم کر، کو حیا کر۔ روح تو ہمارا کوئی بچہ بھی کہنا ہمارا آتی ہے ارشدیں ہاں تصویر تو بھی نہیں انکار کرتے۔ ظاہر ہے خواب بھی تھے، کتنے بندہ پہنچ جاتا ہے، اور عاشق کتنے پہنچ جاتے ہیں جنہیں دل پکیزہ ہوتے ہیں، جو ہر گھڑی مدینہ کی یاد میں رہتے ہیں، ہر گھڑی مکہ کی یاد میں رہتے ہیں، ہر گھڑی عرش کی یاد میں رہتے ہیں، ان کی روحیں عرش میں رہتی ہیں، وہ خوابوں میں بھی سیریں کرتی ہیں۔ اس کا تو مسئلہ ہی نہیں، لیکن ان کو مسئلہ ہے، اور آج کا مسئلہ نہیں ہے۔ ابا جان کو بھی مسئلہ تھا، آج تک رو رہا ہے، تو بیٹیوں کو کب سکون ملے گا؟ ان کا بھی مسئلہ ہے۔ کرنا، اعتراض کرنا، انکار کرنا۔ شکر ہے مالک کا، ہمیں اعتراض کرنے سے مالک نے بچایا ہے، اور احترام کرنے والوں میں مالک نے رکھا ہے۔ اب یہاں دیکھو، ایک مثال دینے لگا ہوں، آپ اس کو سمجھو۔ ابھی آپ خاموش بیٹھے ہیں، میں بول رہا ہوں، آپ خاموش بیٹھے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بول نہیں سکتے، بول سکتے ہیں، لیکن اس ٹائم آپ پر خاموشی غالب ہے، اور خاموشی ظاہر ہو رہی ہے۔ تو کوئی بیوقوف ہی ہوگا جو کہے گا یہ بول نہیں سکتے، بولنے والی قوت نہیں ہے، بولنے والی شان ہے، لیکن اس ٹائم نہیں بول رہے، اس ٹائم چپ رہنے والا، چپ رہنا ظاہر ہو رہا ہے، یہ غالب ہے۔ اور جب آپ بول رہے ہوگے اور بولتے ہو، تب کوئی کہے یہ چپ ہی نہیں رہ سکتا، اس میں یہ قوت ہی نہیں، کوئی تو بیوقوف ہے۔ اس ٹائم بولنے کا کام ظاہر ہو رہا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے اندر چپ رہنے کی شان نہیں ہے۔ تو کبھی بولنا ظاہر ہوگا اور کبھی چپ رہنا۔ یہ میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، یہ گہری بات کرنے لگا ہوں،
اور کبھی چپ رہنا ظاہر ہوگا، تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یہ چپ والی شان اس میں نہیں، خاموش ہونے والی شان اس میں نہیں، اور کوئی یہ بھی نہیں کہے گا کہ بولنے والی شان نہیں اور بولنے کی قوت نہیں، لیکن کبھی بولنا ظاہر اور کبھی چپ رہنا، تو دونوں ساتھ ہی رہیں گی، کبھی ایک ظاہر ہوگی کبھی ایک ظاہر ہوگی۔ یوں ہی معراج کو ہوا، یوں ہی معراج کو ہوا، مسجد اقصی تک نورانیت بھی ہے، حقیقت محمدیہ تو انکار ہی نہیں کر سکتے، حقیقت محمدیہ نورانیت بھی ہے اور جسمانیت بھی ہے، بشریت بھی ہے، لیکن مسجد اقصی تک اللہ پاک نے اپنے محبوب کی بشریوں کو ظاہر فرمایا، نورانیت نیچے اور غلبہ بشریت کا رہا، اور لیکن جب آسمانوں کی طرف جانے کا فیصلہ ہوا، کیونکہ اب ملکوتیوں کا جو عالم ہے ادھر جانا ہے اور فرشتوں سے ملاقات ہونی ہے، اب نورانی جو عالم ہے ادھر جانا ہے، تو پھر اس وقت بشریت پہ نورانیت غالب آ گئی، بشریت موجود ہے۔ جیسے مسجد اقصی تک نورانیت موجود تھی لیکن ظاہر بشریت ہوئی، اسی طرح جب آسمانوں کی طرف جانے لگے بشریت تو موجود تھی لیکن نورانیت غالب آئی، نورانیت ظاہر ہوئی، تو پھر نورانیوں کے عالم میں چلے گئے، اور وہاں سے جب عرش اعظم سے آگے جانا تھا، اور وہاں تو اب حقیقت محمدیہ کا ظہور چاہیے تھا، جسم وہاں بھی موجود تھا اور نور وہاں بھی موجود تھا، لیکن دونوں پہ صورت خفیہ اور حقیقت محمدیہ ظاہر ہوئی، اور یہ دونوں مغلوب ہو گئیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں شانوں میں رب کا دیدار فرمایا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ اس میں ابھی آپ کے سامنے ایک بات رکھتا ہوں، اس کو آپ سمجھیں گے۔ ایسا بھی ہوا کہ جسمانی معراج میں روحانی معراج کا بھی اظہار ہوا، تھوڑا تھوڑا، ادھر تو دائمی چلا، ادھر تھوڑا۔ اب یہاں دیکھیں، اللہ پاک نے جب ذکر فرمایا کہ سیر کرائی اپنے بندہ خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، تو آپ کو پتہ جبریل آئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کیا، پھر سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گلے کے نیچے سے لے کر ناف تک شگاف کر دیا، پتہ نا آپ کو، شق صدر ہوا، سینہ مبارک چاک کر دیا، اور یہ جو سینہ مبارک چاک کیا، حدیث اٹھا کر دیکھیں، کو چاقو سے کیا، کسی اوزار سے کیا، ادھر تو ظاہر ہے جو بشر ہیں ان کے جب سینے چاک ہوتے ہیں، جب ان کے آپریشن ہوتے ہیں تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، کاٹتے ہیں،